بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصطفیٰ کمال ایڈوکیٹ، اور آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم اور حساس مسئلے پر، تحریک لبیک پاکستان TLP اور حکومت کے درمیان جاری تنازعات پر۔ یہ تنازع کب شروع ہوا، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، عوام کیوں تقسیم ہیں، اور سب سے بڑھ کر اب اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ آخر میں بطور وکیل اپنی قانونی اور سماجی رائے بھی آپ لوگوں کو دوں گا، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اس جماعت کے پس منظر کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان بیسیکلی ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جو ختم نبوت کے قانون، ناموس رسالت کے تحفظ اور اسلامی اقدار کے دفاع کے نعرے کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ یہ جماعت 2015 میں وجود میں آئی اور اس کی بنیاد ممتاز قادری کیس کے بعد رکھی گئی۔ TLP نے جلد ہی عوام میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا کیونکہ وہ مذہبی جذبات کی ترجمانی کرتی تھی۔ دوسری طرف حکومت وقت، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، تحریک انصاف ہو یا موجودہ سیٹ اپ، ہمیشہ اس جماعت کے ساتھ کسی نہ کسی مرحلے پر ٹکراؤ کا سامنا رہا دونوں کے درمیان۔ اب بات کرتے ہیں بیسیکلی تنازع کی بنیادی وجوہات کیا بنتی ہیں۔ آخر حکومت اور TLP کے درمیان مسئلہ ہمیشہ کیوں بنتا رہتا ہے؟ وجہ نمبر 1، پالیسیوں کا ٹکراؤ۔ حکومت عالمی تعلقات، معیشت اور سفارتی امور کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرتی ہے، جبکہ TLP کا مطالبہ اکثر مذہبی اور جذباتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ فرق پالیسی اور نظریے کا تصادم پیدا کرتا ہے۔ دوسری وجہ بنتی ہے احتجاج کا طریقہ۔ TLP نے اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر آتی ہے، مارچ کرتی ہے، جس سے ٹریفک، معیشت اور شہری زندگی متاثر ہوتی ہے۔ حکومت اسے امن و امان کا مسئلہ سمجھتی ہے اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ بنتی ہے اعتماد کا فقدان۔ دونوں جانب سے وعدے اور مذاکرات کئی بار ناکام ہو چکے ہیں۔ TLP کہتی ہے کہ حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کرتی، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ TLP معاہدے کر کے بار بار ان سے انکار کرتی ہے اور احتجاج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال پہ، کرنٹ سیناریو پہ۔ اب حالات یہ ہیں کہ ملک میں سیاسی کشیدگی کے ساتھ ساتھ مذہبی محاذ پر بھی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ معاشی بحران، بے روزگاری اور عوامی مایوسی نے اس صورتحال کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ حکومت قانون نافذ کرنے کی بات کرتی ہے اور TLP عوامی جذبات کو آواز دینے کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن اس مسلسل تصادم کا نقصان سب سے زیادہ سوال یہ ہے کس کو ہو رہا ہے؟ جی ہاں، عوام کو ہو رہا ہے، جو سڑکوں پر مشکلات برداشت کرتے ہیں، کاروبار ان کے بند ہو جاتے ہیں، روزگار متاثر ہوتے ہیں اور ملک کا امن و امان ہمیشہ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں اب اس کا سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے، کیا کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو کھلا مکالمہ ہونا چاہیے، اوپن ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ حکومت کو بھی چاہیے، TLP بیسیکلی ہے تو ہمارے پاکستانی بھائی ہی، TLP کی قیادت کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کرے، نہ صرف وقتی طور پر بلکہ دیر پہر کے لیے ایک واضح پالیسی بیان کرے۔ دوسرا، قانون اور مذہب کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے۔ اسلامی اصولوں اور ریاستی نظم میں توازن پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا جائے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں کہ ریاست کو جذباتی فیصلوں کے تابع کر دیا جائے۔ تیسرا جو بہت اہم حل کردار ہے وہ میڈیا کا ہے۔ میڈیا کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ میڈیا کو اشتعال پھیلانے کی بجائے معلومات دینے پر زور دینا چاہیے۔ نوجوانوں کو گمراہ کن نعروں کے بجائے شعور دینے کے وقت کی ضرورت ہے۔ چوتھا جو سلوشن ہے، حل ہے، وہ قانونی اصلاحات ہیں۔ اگر کسی قانون پر اعتراض ہے تو پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جہاں سے تبدیلی ممکن ہے۔ اس قانون میں گلیوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قانون سازی کے فیصلے ایوانوں میں ہی ہونے چاہیے۔ تو میں بطور وکیل جیسے ایڈوکیٹ ہوں، میری کیا رائے ہے؟ تو میں آپ کو اپنی رائے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ بطور وکیل میرا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ریاست کی مضبوطی قانون کے احترام سے ہی آتی ہے۔ ہمیشہ جن ملکوں میں قانون کا احترام کیا جاتا ہے، لاء کو اوبے کیا جاتا ہے، وہاں ملک مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہر جماعت اپنے موقف کے لیے سڑکوں پر آنا شروع ہو جائے تو ریاست کی رٹ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان ڈائریکٹ ہم لوگوں کو، پاکستانی لوگوں کو، عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔
دوسری طرف حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہبی جذبات کے طاقت کے زور پر دبایا نہیں جا سکتا۔ احترام، برداشت اور انصاف، یہی 3 ستون ہیں جن پر ایک پرامن معاشرہ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، تحریک لبیک پاکستان اور حکومت دونوں ہی اس ملک کے نظام کا حصہ ہیں۔ ان کے درمیان تصادم کی بجائے تعاون کی فضا قائم ہونا وقت اہم کی ضرورت ہے۔ اگر بات چیت، انصاف اور قانون کے راستے پر چلا جائے تو نہ صرف امن بحال ہوگا بلکہ ترقی کی راہ پر بھی ملک گامزن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے موضوعات پر حقائق پر مبنی قانونی تجزیہ جاری رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں کہ آپ کے خیال میں حکومت اور TLP کے درمیان اس تنازع کا پائیدار حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، ایڈوکیٹ مصطفیٰ کمال کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔